علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے ڈاکٹر محمد شاہد شعبہ حدیث و علوم حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا یہ کورس تعارف حدیث 2900 یعنی 2900 یونٹ آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کل ہماری ڈسکشن اس کورس کے پہلے یونٹ سے متعلق تھی اور آج بھی ہماری ڈسکشن اسی یونٹ کے دوسرے حصے سے متعلق ہوگی۔ اس کا پہلا یونٹ تعارف حدیث سے متعلق ہے، جس میں حدیث کی تعریف، ضرورت و اہمیت اور حجیت اور دیگر چیزیں ہم نے کل ڈسکس کی تھیں۔ آج کا ہمارا عنوان منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات ہیں۔ اسی طرح حدیث سے متعلق مستشرقین کے اعتراضات اور ان کے جوابات کو بھی ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ منکرین حدیث وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کریم ہی کافی ہے اور ہمیں حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ قرآن کریم کو وحی الہی سمجھتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں۔ لیکن کل کے ہمارے پروگرام میں یہ بات تفصیل سے واضح ہوئی تھی کہ قرآن کریم کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں اور قرآن کریم میں ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج ہم ان منکرین حدیث کے اعتراضات کو بھی ذکر کریں گے اور ان کے جوابات کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا۔ ایسی روایات ملتی ہیں ذخیرہ حدیث میں، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، بلکہ وہ وقتی حکم تھا کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو کچھ لوگ قرآن کریم کو بھی لکھ لیتے تھے اور احادیث نبویہ کو بھی ان کے ساتھ لکھ لیتے تھے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر اور اس احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں قرآن کریم اور احادیث آپس میں خلط نہ ہو جائیں، تو اس احتیاط کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا کہ احادیث کو نہ لکھا جائے۔ لیکن جب یہ التباس باقی نہ رہا اور صحابہ کرام نے قرآن کریم کو محفوظ کر لیا، تو پھر یہ ممانعت ختم ہو گئی، اور کئی احادیث ایسی ہیں جن سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے احادیث لکھنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ آپ اگلے یونٹس میں یہ پڑھیں گے بھی صحیح تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے منکرین حدیث کی جانب سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 احادیث کا مجموعہ منگوایا اور وہ نسخہ جلا دیا۔ تو اس میں بھی یہی جواب ہے کہ یہاں پر بھی احتیاط کے پیش نظر یہ کیا گیا تھا، اور دوسرا خود ان 500 احادیث کے مجموعے کا موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت کتابت کی اجازت تھی اور احادیث کو لکھا جاتا تھا۔ اگر احادیث لکھنے کی ممانعت ہوتی تو یہ 500 احادیث کا مجموعہ بھی نہ لکھا جاتا۔ اسی طرح یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کے مجموعے منگوائے اور انہیں جلانے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر بھی وہی احتیاط ملحوظ ہے کہ کہیں پر قرآن کریم اور احادیث آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں۔ اسی طرح ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ احادیث 250 سال بعد لکھی گئیں۔ تو یہ ایک محض اعتراض ہی ہے کہ احادیث، اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث مکمل جو ہوئی ہیں اور ان کی تدوین مکمل ہوئی ہے وہ 3 صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیاستہ سے پہلے مسند احمد پہلے لکھی گئی ہے، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ پہلے لکھی گئی ہے، مصنف عبد الرزاق پہلے لکھی گئی ہے، اسی طرح حدیث کے اور بھی بہت سارے مجموعے ہیں جو کہ سیاستہ سے بہت پہلے لکھے گئے ہیں۔
خود آپ علیہ السلام کے زمانے میں احادیث کو لکھا جاتا تھا، بہت سارے صحیفے ہمیں ملتے ہیں جو صحابہ کرام کے ہیں۔ تو یہ سارے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ احادیث شروع آپ علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھیں اور 3 صدی ہجری میں ان کی تکمیل ہو گئی۔ اسی طرح یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرصہ نبوت 23 سال ہے، تو اس 23 سال کے قلیل عرصے میں لاکھوں احادیث کیسے وجود میں آ گئیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک متن ہوتا ہے لیکن اس کی کئی سندیں ہوتی ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ ایک متن ہوتا ہے اور اس کو روایت کرنے والے 80 راوی ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ اور کم ہوتے ہیں، تو محدثین اس کو 80 روایات ہی شمار کرتے ہیں جبکہ متن ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اعتراض بھی ایک لا علمی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ہم مستشرقین کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مستشرق کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ مستشرق وہ مغربی محققین ہیں جو مشرقی علوم پر مہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو مستشرقین میں سے اکثر غیر مسلم تھے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اور غیر مسلموں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے احادیث نبویہ پر اعتراض کیے ہیں۔ مستشرقین کے اعتراضات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ احادیث قدیم اسلامی معاشرے میں سیاسی اور معاشرتی ارتقاء کا نتیجہ ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ معاشرے میں سیاسی اور معاشرتی ارتقاء کا نتیجہ ہوتے تو دنیا کے ایک کونے میں جو حدیث موجود ہے دوسرے کونے میں وہی نہ ہوتی۔ حدیث پوری دنیا میں ایک ہی متن کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرتی ارتقاء نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام کے ارشادات ہیں۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ احادیث صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضع کی ہیں۔ یہ اعتراض بھی ایک شکوک و شبہات پر مبنی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی سچائی اور عدالت مسلم ہے اور قرآن کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی رضامندی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ ان چیزوں سے بہت دور تھے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مختلف فرقوں نے اپنے فرقے کی تائید کے لیے احادیث وضع کی۔ تو ایسا ہوا ہے کہ کچھ فرقوں نے اپنے فرقے کے لیے کی تائید کے لیے احادیث وضع کیں، لیکن محدثین نے ان احادیث کو الگ کر دیا اور یہ کتاب کتب موضوعات کے نام سے آج بھی موجود ہیں۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ محدثین جو نقد کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، تو وہ صرف سند پر کرتے تھے۔ یہ اعتراض بھی شکوک و شبہات پر مبنی ہے، کیونکہ محدثین کے ہاں ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے مقلوب، ایک مصحف ہے، ایک مدرج ہے، تو یہ تمام، اسی طرح مرسل ہے، یہ تمام اقسام متن سے متعلق ہیں، تو اس لیے یہ اعتراض بھی شکوک و شبہات کے لیے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ علماء نے ایسی احادیث وضع کی جن سے اموی حکام کی مخالفت ہوتی تھی، تو علماء اس چیز سے بری تھے اور وہ اس قسم کی چیزیں نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح اموی حکام کو بھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلم حکمرانوں نے اپنے سیاسی افکار کی تائید کے لیے اور متقی افراد کو خاموش کرنے کے لیے احادیث وضع کیں۔ تو یہ وضع احادیث کا کہ سیاسی مقاصد کے لیے احادیث وضع کی گئیں، تو یہ بے بنیاد ہے، کیونکہ اگر کہیں ایسا ہوا بھی ہے تو وہ کتب موضوعات میں احادیث الگ کر دی گئی ہیں اور ان کو امت نے قبول نہیں کیا، اور صاف ظاہر ہے صرف چند افراد وہاں پر موجود نہیں تھے بلکہ سارے محدثین موجود تھے۔ امام بخاری، امام مسلم جیسی شخصیات اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تائید کرتی تھیں ان احادیث کو ضائع کرنے کا حکم دیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔
یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت ہے۔ اس طرح کی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر ہوئی ہوتی تو وہ محدثین اس کو پرکھ کے الگ کر دیتے، کیونکہ حدیث کا جو ایک معاملہ ہے وہ اس وقت بہت سارے علماء اور محدثین موجود تھے۔ اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے احادیث وضع کی۔ ایک حدیث کے بارے میں آتا ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، حالانکہ یہ حدیث متفقہ طور پر صحیح ہے اور اس کی صحت پر امت کا اجماع ہے۔ تو یہ کچھ مستشرقین اور منکرین حدیث کے اعتراضات تھے، اور ان کا جواب بھی آپ نے تفصیل سے ملاحظہ کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احادیث حجت ہیں، اور قرآن کریم پر جس طرح ایمان لانا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تو اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی حجت ہیں۔ ان پر ایمان لانا اور ان پر عمل پیرا ہونا اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن کریم پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ماہر مضمون ڈاکٹر محمد شاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔